टाइप के कुछ मौलवी होते हैं, गैर मुताला मौलवी। गैर मुतालवा मौलवी को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, हमने जो उनसे जो बात की थी ना, तो मुताला करके बहस वैसा करने की बात नहीं की थी। जिस दिन मुताला करके किताबें लेकर सामने बैठूंगा ना, हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा। ये मुफ्ती सालिम साहब इशाअती हैं, शायद संगमनेर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कुछ हफ्ते पहले इन्होंने मुझे कॉल किया था और उस कॉल की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने यूट्यूब पर नशर की, जिसमें इन्होंने कुछ एतराज़ात किए थे, जिसका तसल्ली बख्श जवाब हमने उस कॉल ही में दे दिया था। मैंने सोचा कि कॉल रिकॉर्डिंग ही में जवाबात दे दिए गए हैं। जो उलमा है उनके लिए वो जवाबात काफ़ी होंगे, और जो जुहला हैं या ज़िद्दी है और जानबूझकर उसको समझना नहीं चाहते, तब भी इत्माम हुज्जत का मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। इसलिए मैंने मज़ीद कोई वीडियो मुफ्ती सालिम इशाअती के खिलाफ यूट्यूब पर अपलोड नहीं की। लेकिन गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से मुफ्ती सालिम इशाअती हर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वो सो कॉल्ड मेरा रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, और आवाम में भी एक तरह का खलजान था। इसलिए अब हम मुफ्ती सालिम इशाअती साहब का रद्द करने पर मजबूर हैं। तो मुफ्ती सालिम साहब, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि आपके खिलाफ मैं कोई वीडियो बनाऊं और आपका रद्द करूं, लेकिन आपने खुद हमें मजबूर किया है। इस वजह से हम ये वीडियो आपके खिलाफ रिकॉर्ड करा रहे हैं। जो कॉल रिकॉर्डिंग थी उसमें मुफ्ती सालिम इशाअती साहब का सबसे बड़ा इश्काल ये था कि हमने मौलाना साद साहब को बिदअती करार दिया, और उसकी वजह हमने ये बताई थी कि मौलाना साद साहब वसाइल और ज़राए को मकासिद का दर्जा दे रहे हैं। तो वसाइल को मकासिद का दर्जा देना गलत है। यह निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल सहाबा इकराम और आप वसल्लम के तरीक़े तरबियत और उनके तरीक़े दावत के आपका ख्याल बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं क्या बताऊं, निकलना भी ज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना भी ज़ात मकसूद है। मैं क्या बताऊं, निकलना भी ज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना भी ज़ात मकसूद है। आपको इस रास्ते में निकलने पर अगर आपको कोई फायदा नहीं होता और आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मैं तो कोई और रास्ते अख्तियार करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी आदमी को नमाज पढ़ने से फायदा महसूस ना हो तो क्या नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? इस पर मौलाना सालिम साहब ने अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, और अपने वीडियोस में भी इस कायदे को बार बार दोहराया। मैंने ये कहा मुफ्ती साहब, कायदा है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद किलाहुमा मक़सूद। आप जाकर अपने असतिज़ा से इस कायदे की तहक़ीक़ आप कर ले। अक्सर मसाइल इस कायदे के ऊपर डिपेंड है। इसका तर्जुमा मैं अवामुन नास को बता दूं, अवामुन नास को ये कायदे समझ में नहीं आ रहे थे, मैं खोल के बता दूं। शरीयत का कायदा है वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, के मक़सूद का जो वसीला होता है वो मक़सूद के ताबे होकर दोनों मक़सूद बन जाते हैं। क्या मतलब, मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं दावत और तबलीग का काम करना, ये क्या है, मकसद है, हमारा मतलब दावत तबलीग का काम करना है। अब इस दावत और तबलीग को काम करने के लिए जो वसीला, जो जरिया हम इख्तियार कर रहे हैं, वो जरिया हम इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए हम जब इख्तियार करेंगे तो वो जरिया खुद इससे क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा और इसके मातहत में आ जाएगा। ताबिअतुल लिल मक़सूद, मक़सूद फर्ज, ये मकसूद जो है दावत तबलीग है, लोगों तक दीन पहुंचाना है, और ये जो जरिया जो है, ये जरिया उसके ताबे हो जाएगा। फिर इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो खिला हुआ मकसूद, फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, मकसूद हो जाते हैं। जब मैंने ये कायदा बनाया तो मुफ्ती साहब हाँ ई हूँ आए बाएं शाये करने लगे, लेकिन उसके बावजूद उनके जो फॉलोवर है वो कहते हैं कि हमारे मुफ्ती साहब तो दलाइल के बादशाह है। तो क्यों ना हम अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब ही को खोलकर इस कायदे को देख लेते हैं कि ये कायदा मुफ्ती सालिम साहब इशाअती का साथ देता है या हमारा साथ देता है। ये देखिए, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। इस किताब का नाम है आलामुल मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन। ये किताब है मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अय्यूब बिन साद शमसुद्दीन, जो कि इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया के नाम से मशहूर है, और इनकी वफ़ात 751 हिजरी में हुई। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने अपनी इस किताब आलामुल मुवक्किईन में एक फसल कायम की है सद्दुज़्ज़राए के उन्वान से। इसी फसल में उन्होंने ये कायदा लिखा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। मुफ्ती सालिम इशाअती साहब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी इबारत के बाद वाला जो जुमला है, मैंने येलो मार्कर से 2 लाइन पर निशान लगाया है, तो जो नीचे वाली जो लाइन है उसको मुफ्ती सालिम साहब छुपा रहे हैं। ये जो कायदा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, इस कायदे को लिखने के बाद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फौरन लिखते हैं लाकिन्नहु मक़सूदुन क़स्दल गायात व हिय मक़सूदतुन क़स्दल वसाइल। लो मुफ्ती सालिम साहब, मसला हो गया हल कि अगर कोई चीज
मकसूद का वसीला बनने की वजह से, मकसूद का जरिया बनने की वजह से, मकसूद के ताबे होकर वो खुद मकसूद बन भी जाए, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम आगे लिख रहे हैं लाकिन्नहु मकसूदुन क़स्दल गायात वही मकसूदतुन क़स्दल वसाइल, कि मकसूद की जो शान होगी वो गायात वाली शान होगी, यानी उसमें मकसदियत की शान होगी, और वसाइल और जराए जो उस मकसूद के ताबे हैं उनकी शान वसाइल वाली होगी, यानी वो असल मकसूद के बराबर नहीं हो जाएंगे। ये है पूरी इबारत और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौजिया के कायदे की वजाहत खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो मुफ्ती सालिम साहब आधा कायदा दिखाते हो और आधा छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब खुलासा क्या हुआ कि हमने जो बात कही थी कि वसाइल वसाइल होते हैं और मकासिद ये मकासिद होते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, और वसाइल को जो शख्स भी मकासिद का दर्जा देगा वो बिदअत का मुर्तकिब होगा, और मौलाना साद साहब यही काम कर रहे हैं। इस वजह से मौलाना साद साहब बिदअती हैं। यह निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल सहाबा इकराम और आप वसल्लम के तरीक़े तरबियत और उनके तरीक़े दावत के आपका ख्याल बिल्कुल उसके खिलाफ था। मैं क्या बताऊं, निकलना भी ज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना भी ज़ात मकसूद है। मैं क्या बताऊं, निकलना भी ज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूँ निकलना भी ज़ात मकसूद है। आपको इस रास्ते में निकलने पर अगर आपको कोई फायदा नहीं होता और आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा मैं तो कोई और रास्ते अख्तियार करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी आदमी को नमाज पढ़ने से फायदा महसूस ना हो तो क्या नमाज पढ़ने की गुंजाइश है? और सिर्फ ये एक वजह नहीं है मौलाना साद साहब के बिदअती होने की, इसके अलावा दसियों वजूहात हैं जिनकी वजह से मौलाना साद साहब को हम यकीनी तौर पर बिदअती करार दे सकते हैं। अभी भोपाल इज्तिमा के अंदर नवंबर 2025 में मौलाना साद साहब ने जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई हैं और बिदअत और खुराफात का उस इज्तिमा के अंदर जो नंगा नाच किया है, अहादीस रसूल में खुल्लम खुल्ला झूठ बोला है, लाखों के मजमे में झूठ बोला है, उस पर तो अभी हमारी वीडियोज आना बाकी है। फिर मुफ्ती सालिम का एक इश्काल ये सुनिए। मुफ्ती अरशद ये कहते हैं कि कम से कम दर्जे में मुबाह है, मुबाह मुबाह हुआ, ठीक है मुबाह तो भी आप मान रहे हो ना, लेकिन मुबाह तरीके को करते हुए कोई अगर फर्ज अमल करे तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके को इख्तियार करते हुए कोई अगर वाजिब अमल करे तो उसको क्या सवाब नहीं मिलेगा? मुबाह तरीके के ऊपर चलते हुए कोई अगर सुन्नतों पर अमल करे तो सवाब नहीं मिलेगा? इसी तरह का इश्काल कुछ और लोगों ने भी किया कि जब हमने ये कहा कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब ज्यादा से ज्यादा मुबाह है, इस तरतीब के ऊपर कोई मखसूस सवाब नहीं मिलेगा, और जो इस तरतीब पर अमल न करे उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, तो बाज लोग ये कहने लगे कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इस हदीस के तहत सारे फुक़हा और उलमा ये लिखते हैं कि नियत के जरिए से एक मुबाह अमल पर भी सवाब मिलता है। तो अब इसका जवाब अच्छे से समझिए। ये इश्काल मकसूद बिज़्ज़ात और मकसूद बिलगैर के फर्क को न समझने की वजह से होता है। जब हम ये कहते हैं कि तबलीगी जमात की मुरव्वजा तरतीब जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने काम शुरू किया था, इस तरतीब के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये है कि शरीयत में इस तरतीब का कोई सवाब कुरान और हदीस से असालतन साबित नहीं है, और साबित हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम को, इस तरतीब को 1350 साल के बाद शुरू किया, और वही का सिलसिला उससे 1350 साल पहले खत्म हो चुका था, और सवाब और इकाब ये माला मजाल फीह लिल इज्तिहाद की कबील से है, ये गैर मुदरक बिल क़यास होता है। किसी भी शख्स के लिए इसकी गुंजाइश नहीं है कि अपनी अकल लगाकर किसी अमल के लिए कोई मखसूस सवाब साबित करने लगे। अब रही ये बात कि नियत करने की वजह से एक मुबाह अमल के ऊपर भी सवाब का तरत्तुब हो जाता है, उस पर भी सवाब मिल जाता है, तो इसका जवाब यह है कि आपने खुद हमारे दावे ही को साबित कर दिया, क्योंकि जब आपने ये कहा कि एक अमल मुबाह था, उस पर शरीयत की तरफ से कोई सवाब नहीं था, तो नियत की वजह से सवाब का तरत्तुब उस पर हो गया। गोया कि आप खुद ये मानते हैं कि वो अमल जो है शरीयत में उसका कोई सवाब साबित नहीं था, नियत की वजह से वो सवाब वहां पर मुतवज्जे हुआ है, यानी असालतन शरीयत में उसका कोई सवाब साबित नहीं है, और ये जो सवाब उस अमल के ऊपर मिल रहा है ये लिगैरि ही मिल रहा है, लिजाती ही नहीं मिल रहा है, उस अमल का ये बजाते खुद कोई सवाब नहीं है, बल्कि गैर की वजह से ये सवाब उस अमल के अंदर आ रहा है। यानी मुरव्वजा तबलीगी जमात की तरतीब के अंदर अगर कोई ये नियत करके निकले कि मैं लोगों को दीन पहुंचाने के लिए जा रहा हूं या अपनी इस्लाह करने के लिए जा रहा हूं, तो इस नियत की वजह से मुरव्वजा तरतीब के अंदर सवाब जो आएगा वो लिगैरि ही आएगा, लिजाती ही नहीं आएगा। यानी उस शख्स को जो सवाब मिलेगा वो इस तरतीब का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस तरतीब में निकल कर जो वो अमाल करेगा उन अमाल का सवाब उसको मिलेगा।
اب وہ اعمال چاہے مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب میں رہ کر کرے تو بھی اس کو ثواب ملے گا، اور اپنے مقام پر رہ کر کرے تو بھی اس کو ان اعمال کا ثواب ملے گا، بلکہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب سے ہٹ کر کسی نئی ترتیب میں جا کر وہ ان اعمال کو کرے تو بھی ان کو ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وہ جو ثواب مل رہا ہے وہ اس ترتیب کا ثواب نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان اعمال کا ثواب تھا۔ مثال کے طور پر پلین میں سفر کرنا یہ مباح ہے۔ کوئی آدمی اگر پلین میں سفر کر کے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جائے تو اس پلین کے سفر کے اوپر بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ثواب غیر کی وجہ سے اس میں آیا ہے، یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اس پلین میں سفر کرنے میں ثواب مل رہا ہے۔ اگر اسی پلین کے اوپر سفر کر کے کوئی لندن امریکہ گھومنے کے لیے جائے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ پلین میں سفر کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس میں ثواب ایک دوسرے عمل کی وجہ سے آیا تھا، یعنی پلین پر سفر کرنے کا مخصوص کوئی ثواب شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر کام کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب آپ اس ترتیب پر کام کر کے نیک کام کریں گے تو ان نیک کاموں کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اس ترتیب میں جو ثواب آئے گا وہ ان نیک کاموں کے کرنے کی وجہ سے آئے گا۔ اگر اس ترتیب میں ثواب ہوتا تو سارے نیک اعمال اس ترتیب میں سے آپ ختم کر دو اور پھر دیکھو اس میں کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں۔ ایک دوسری بڑی عجیب بات مفتی سالم صاحب نے کال ریکارڈنگ میں یہ کہی تھی کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی اس ترتیب کو میں فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، لیکن ضروری مانتا ہوں۔ سنیے نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سنیے نا، سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی حضرت۔ ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ نظام الدین کی ترتیب کے اوپر جو کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں۔ بھائی جب آپ نے اس کو ضروری قرار دے دیا نا، اب اس کو فرض اور واجب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ضروری تو کہتے ہی اس کو ہے جس کا کرنا لازم ہو اور اس کے نہ کرنے پر ملامت کی جائے، اور بالکل یہی شان فرض اور واجب کی ہوتی ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ کرنے والے پر ملامت کی جاتی ہے۔ تو یہ چالاکی کر کے نا آپ علماء سے بچ نہیں سکتے کہ ضروری بول دو اور نکل جاؤ۔ آپ نے جب مباح کام کو ضروری قرار دے دیا تو التزام مالا یلزم کے شکار ہو گئے آپ۔ التزام مالا یلزم جب بدعت بنتی ہے، یہ اسی وقت بدعت بنتی ہے جب کوئی شخص مباح یا مستحب کام کا التزام فرض یا واجب کی طرح کرنے لگے۔ چلیے اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دیتا ہوں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب زیادہ سے زیادہ مباح ہے، ٹھیک ہے؟ فقہا اور اصولیین نے مستحب کام کے التزام سے بھی منع کیا ہے، سور مستحبہ کے التزام سے منع کیا ہے۔ مثلا کوئی امام صاحب اگر جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے اور اس کا اس قدر التزام کرے کہ بچپن سے 55 تک وہ امام صاحب انہی صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اور کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں، تو ایسے التزام کو بھی فقہا نے منع کر دیا۔ یہ دیکھیے صاحب ہدایہ کیا لکھ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ان صورتوں کو جمعہ کی نماز میں پڑھنے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے، اور ان صورتوں کا جمعہ کی نماز کے اندر پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس کے استحباب کے دلائل نصوص میں موجود ہیں۔ پھر امام صاحب اپنی زبان سے کبھی بھی اس کو فرض اور واجب نہیں کہتے، بس التزام کے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مستحب ہونے کے باوجود بھی امام صاحب زبان سے فرض واجب نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی فقہا نے ان صورتوں کے التزام سے منع کر دیا اور اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب یہ تو مستحب بھی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے، تو یہ کیوں کر مکروہ نہ ہو؟ ارے فرض اور واجب کہنا تو بہت دور کی بات ہے، جو ضروری آپ کہہ رہے ہو نا، چالاکی کر کے جو ضروری کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہو کہ ہم اس کو فرض اور واجب نہیں ضروری سمجھتے ہیں، اس ضروری کے لفظ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضروری کے لفظ کے بغیر بھی آپ کا ایک مباح عمل پر التزام مالا یلزم اور اس پر ضد کرنا اور اس پر اصرار کرنا، یہی اس کے عدم جواز اور کراہت کے لیے کافی ہے، اس کے مکروہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھو ایک بات اور سمجھو، التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد آتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا فساد لازمی اور دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا فساد متعدی۔ التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے، عقیدے کے فساد لازمی کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اسی کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اور فساد متعدی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے اس التزام کی وجہ سے لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ تو التزام مالا یلزم کی وجہ سے جو عقیدے کا فساد لازمی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کہ کوئی شخص ایک مباح یا مستحب کام کو بہت
بہت زیادہ التزام کے ساتھ میں کر رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے اور اس پر ضد کر رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری اور واجب ہے، اس کام سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا، فساد لازمی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ التزام ما لا یلزم کی وجہ سے عقیدے کا جو فساد ہوتا ہے وہ فساد متعدی ہو جاتا ہے، کنٹیجیس ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فساد پہنچنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے امام صاحب کی مثال دی کہ مخصوص مستحب صورتوں کا حد درجہ التزام کرنا، امام صاحب اس کو فرض اور واجب قرار نہیں دے رہے بلکہ ضروری بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اور وہ خود بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کا عقیدہ درست ہے، لیکن ان کے اس التزام ما لا یلزم کی وجہ سے، ان کے اس اصرار کی وجہ سے جو عوام ہے وہ یہ سمجھنے لگے گی کہ ان صورتوں کا پڑھنا تو ضروری ہے اور شاید یہ صورتیں فرض ہے، اسی وجہ سے امام صاحب ہر جمعہ میں یہی 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں التزام ما لا یلزم کی وجہ سے عقیدے کا فساد متعدی ہونا۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں اس کو فرض اور واجب نہیں مانتا، میں اس کو اردو والا ضروری بھی نہیں مانتا، تو بھی اس کو وہ کام چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ فاعل کا عقیدہ اگرچہ خراب نہیں ہو رہا ہے لیکن عوام جو اس کو دیکھ رہی ہے ان کا عقیدہ تو پھر بھی خراب ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ جو اس تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہ اس کا کس قدر التزام کر رہے ہیں۔ پہلے تو فقط التزام تھا اور اب تو زبانوں سے اس ترتیب کے فضائل سنائے جا رہے ہیں۔ ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے۔ اور فضائل سنائے جانے کی بھی بات ہوتی تب بھی شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اب تو نہ نکلنے والوں کے اوپر ملامت کی جا رہی ہے، اور غزوہ تبوک میں 3 صحابیوں کے پیچھے رہ جانے سے استدلال کر کے جماعت میں نہ جانے والوں پر ملامت کی جا رہی ہے۔ اور ایک اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب نے کہا کہ تبلیغی جماعت میں نہ جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ فقہا نے سور مستحبہ کے التزام کو صرف اس وجہ سے مکروہ قرار دے دیا اور اس سے منع کر دیا کہ عوام کا عقیدہ اس سے بگڑ سکتا ہے، یعنی عقیدے کا فساد متحقق نہیں ہوا، عقیدے کا فساد صرف متوقع ہے۔ فساد کے توقع کی وجہ سے حسمن للمادہ و قطعا للذرائع فقہا نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ تبلیغی جماعت کی مروجہ ترتیب جس کے فضائل احادیث اور قرآن سے سنائے جا رہے ہیں، ایک مباح کام اس کے فضائل قرآن اور حدیث سے سنائے جا رہے ہیں اور اس میں نہ نکلنے والوں کے اوپر ملامت بیان کی جا رہی ہے، اب کیسے اس کو جواز کے دائرے میں باقی رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیوں اب یہ عمل مکروہ نہیں کہلائے گا؟ اور اس کے عدم جواز میں کیا شک باقی رہ گیا ابھی؟ یا اصولیین کی کتابیں اٹھا کر جلا دو اور فقہا کی تعلیمات پر خاک ڈال دو؟ پھر آگے سنیے، کہہ رہے ہیں کہ شرعی حیثیت کو متعین ہی مت کرو، شرعی حیثیت کو متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے جو اصول جو بنائے گئے ہیں اس کی شرعی حیثیت کو متعین نہ کیا جائے، جو بھی اس کی شرعی حیثیت کو متعین کرے گا اپنے ذہنوں کے اندر وہ دعوت و تبلیغ سے کٹ جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کھارگھر اجتماع کے اندر بھی میں گیا تھا اور ایک بہت بڑے عالم دین جو مولانا سعد صاحب کے بہت قریب ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو بڑی تعجب کی بات ہے، انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ شرعی حیثیت کو متعین کرنے کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہیں؟ کام کرتے رہیں، فرض واجب مستحب وغیرہ اگر یہ اتنے ضروری امور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی ہی میں متعین کر دیتے۔ بتائیے، ایک بڑے عالم دین کا یہ جواب ہے، لیکن ہم اس کی شرعی حیثیت متعین کریں گے، اور ہم کیوں نہ کریں اس کی شرعی حیثیت کو متعین؟ مکلف کے ہر فعل کی شرعی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوگا نا، چاہے وہ عمل خیر ہو یا عمل شر ہو، بندہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھے گا اور عمل ہی کی بنیاد کے اوپر بندوں کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو کیوں مکلف کے اعمال کی شرعی حیثیت کو متعین نہ کیا جائے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی جو عمل ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں لوگ جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت متعین ہی مت کرو، ایسے ہی کرتے رہو۔ دراصل یہ بہت بڑی چالاکی ہے۔ اگر شرعی حیثیت کو متعین کر دیا تو مباح سے اوپر تو یہ کام جائے گا نہیں، اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں، قتال کے فضائل یہاں پر لا کر فٹ کر رہے ہیں، تو وہ سب معاملہ تو گڑبڑا جائے گا، اور ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کام کو اعمال میں سے سب سے افضل عمل قرار دے دیا جائے، اس لیے یہ لوگ شرعی حیثیت کو متعین ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اب جس کے جی میں جو آئے وہ کرتا رہے، کوئی اس کو فرض عین کہے، کوئی فرض کفایہ کہے، کوئی واجب کہے، اور کوئی اردو والا ضروری کہے، آزاد ہو گئے، جو کرنا ہے کرو۔ پھر آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اور ایک بھی اتنے بڑے عالم دین، دعوت تبلیغ کا کام لے کے پوری دنیا میں چلنے پھرنے والے اتنے بڑے خاندان کے آدمی، 2 باتیں کہی کہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خاندان والے ہیں۔ تو مفتی صاحب، بڑا عالم کوئی شخص اگر بنتا ہے نا وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں مولانا سعد صاحب جھوٹی حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کے اندر کھلم کھلا تحریف کر رہے ہیں، شریعت کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، شریعت کے اطلاقات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مطلق کو مقید اور مقید کو مطلق کر رہے ہیں، تو ایسا شخص آپ
کے نزدیک تو بڑا عالم ہو سکتا ہے، علماء حق کے نزدیک ایسا شخص بڑا عالم تو کیا عالم بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے، یا شاید آپ ان کے معتقدین کی کثرت کی وجہ سے ان کو بڑا عالم سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر معتقدین کی کثرت کی وجہ سے کوئی بڑا عالم بنتا نا تو احمد رضا خان بریلوی کے معتقدین آج بھی مولانا سعد صاحب سے زیادہ ہیں، بریلویوں کی تعداد آج بھی بر صغیر میں دیوبندیوں سے زیادہ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ احمد رضا خان کو بڑا عالم مان لیں اور اب بریلوی ہو جائیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ بہت بڑے خاندان والے ہیں۔ یہاں پر میں بس ایک ہی بات کہوں گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، نبی کی اولاد، جب نبی کی اولاد بھی ہدایت سے ہٹ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی مردود ہو جاتی ہے۔ تو مولانا سعد صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا مفتی سالم، اور اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں چلتا، اور چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کے یہاں شریعت چلتی ہے، قرآن اور سنت یہ حق کا معیار ہے۔ جو قرآن اور سنت کا پابند ہوگا اللہ کے یہاں اسی کی عزت ہوگی، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اور جو احادیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولے گا، قرآن کی تحریف کرے گا، وہ جاہلوں کے نزدیک تو مقبول ہو سکتا ہے، اللہ کے یہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ پھر کال ریکارڈنگ کے اندر انہوں نے ایک بہت کامیڈی بات کر دی، کسی بندے کے تعلق سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہو جو کہ حیات مرا نہیں ہے، کے اوپر ہے وہ حیات وہ بھی مرا نہیں ہے۔ انسان موت تک اپنی ذات کی اصلاح کرنے کا پابند ہے۔ اگر مولانا سعد صاحب اپنے نظریات کو لے کے قبر میں چلے جاتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے انما الاعمال بالخواتیم۔ آج مولانا صاحب غلطی کر رہے ہیں، ان فیوچر اگر مولانا صاحب اس غلطی سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم کو پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ امکان ہے کہ مولانا سعد صاحب موت سے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی اگر ایسی بات ہے تو تبلیغی جماعت کو اپنے سارے مراکز قبرستان میں شفٹ کر دینا چاہیے اور مردوں میں کام کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت والے کیوں زندوں میں کام کر رہے ہیں؟ جو آدمی جس گناہ میں لگا ہے اس کو لگے رہنے دیجیے، امکان ہے نا موت سے پہلے توبہ کر لے گا، کیوں آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ یعنی کیا مذاق ہے یہ؟ پھر ایک اشکال انہوں نے یہ کیا، اور یہی بات مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ دعوت اور تبلیغ کے مروجہ کام کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، تو چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ خود ہمیں کوئی اور طریقہ بتا دیجئے، ہم اس ترتیب سے کام کر لیں گے۔ ہے کوئی آپ کے پاس طریقہ تو بتا دیجئے ہمیں۔ میرا ان سب لوگوں کو یہ جواب ہے کہ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1350 سال تک لوگ تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور اصلاح کا کام کر رہے تھے، اور ایسی شاندار تبلیغ اور شاندار اصلاح کا کام ہوا ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچا دیا، اسی ترتیب سے آپ بھی کام کیجئے۔ اور وہ ترتیب کیا ہے؟ مطلق ہے۔ آپ جس طرح چاہیں لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح 1350 سال تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، اصولیین، محدثین، مفسرین یہ سب تبلیغ کا کام کر رہے تھے بلا کسی طریقے کو متعین کیے، اسی ترتیب سے کام کرو۔ یعنی آپ کو یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں تو کوئی ایک مخصوص طریقہ بنا کر دے دو اور ہم اس کو فرض اور واجب بنائیں گے اور اس کے فضائل قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے اور پھر جو ہے نا ہم کام کریں گے؟ 1350 سال تک جس طرح کام ہو رہا تھا اس طرح کام کرو، کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر امر مدرک بالقیاس اور غیر مدرک بالقیاس پر جو رائتہ مفتی سالم صاحب آپ نے پھیلایا ہے نا، ہمارے محدثین نے ایک اصول بنایا، اصول کا نام دیا امر مدرک بالقیاس، کہ صحابی کا وہ قول جس میں اس نے اپنی رائے سے یا اپنی قیاس سے بات کی ہو، اور صحابی کا وہ قول کہ صحابی اس کے اندر اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ دو باتیں الگ ہو گئی، دو قاعدے الگ ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام کے تعلق سے جو اقوال جو منقول ہے اس میں ہمارے محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اقوال جس میں صحابی نے اپنے اجتہاد سے اپنے رائے سے کوئی بھی بات بیان نہیں کی، مطلب اس قول کے اندر صحابی کا کوئی اجتہاد نہیں تھا، اپنے من سے اپنے طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں، اسی بات کو امر غیر مدرک بالقیاس کہیں گے۔ اس قول کے اندر صحابی نے اپنے قیاس کو دخل نہیں دیا، اور ایک ہوتا ہے وہ قول جس کے اندر صحابی اپنے اجتہاد سے بات کو بیان کر رہا ہے۔ محدثین اکرام نے ایک اصول بنایا ہے کہ صحابی اگر اپنے اقوال پیش کرنے میں قیاس نہ کرے تو اس قول کو ایسے مانا جائے گا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، انہوں نے آپ سے کہا، اور جن اقوال کے اندر صحابی کی رائے کو دخل ہے اس کو انڈائریکٹ حجت اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ایکسپلینیشن آپ کو کر رہا ہوں، جو تشریح میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہوں اونچ نیچ کچھ ہو گئی ہوں گی کہ بہت زمانے پہلے میں نے پڑھا تھا، ذرا مطالعے سے ذرا دور ہو چکے ہیں۔ بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اشاعت العلوم عقل قوا کا نام ہرگز بدنام مت کرو، اس طرح کی بکواس کر کے مولانا غلام مستانوی صاحب کی روح کو قبر میں مت تڑپاؤ، اور کسی پریکٹسنگ مفتی کے پاس دارالافتاء میں جاؤ اور اس سے سمجھو کہ غیر مدرک بالقیاس اور ما لا مجال فیہ للاجتہاد ہوتا کیا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔